ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا خادم اسیم۔ آج جیسے کہ میں نے آپ سے کل کے ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ آپ کو تراویح کے دوران پڑھے جانے والے پارے کی تفصیل سے جانکاری دوں گا، تو آج ہم پہلے دن جو پڑھی جاتی ہے تراویح، اور اس میں جو پہلا پارہ پڑھا جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ کانٹیکسٹ ہیں، بیک گراؤنڈ ہے، اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ دیکھیے، پہلے دن جو پہلا پارہ پڑھا جا رہا ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سنائی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان بنایا۔ اللہ نے انہیں جنت میں رکھا۔ جنت بہت ہی خوبصورت اور آرام والی جگہ تھی۔ وہاں ہر طرح کے میٹھے پھل تھے، ہرے بھرے پیڑ اور دل کو خوش کر دینے والے نظارے تھے۔ لیکن اللہ نے ایک حکم دیا تھا کہ ایک خاص پیڑ کے پاس نہیں جانا اور اس کا پھل بھی نہیں کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بھی علیہ السلام جنت میں سکون اور خوشی سے رہ رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے اس پیڑ کے بارے میں سوچا اور بھول سے اللہ کا حکم توڑ دیا۔ اس غلطی کی وجہ سے انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ایک دم اپنی غلطی مان لی اور انہوں نے دل سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور بہت ہی پچھتائے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تو بہت مہربان ہے، اس نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ میاں ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ اچھی نیت، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہمیں نئی اور بہتر شروعات کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نیت اچھی رکھنی ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے، پھر دیکھیے کتنی خوبصورت شروعات ہوگی۔ تو اس کا عمل کیا ہے؟ اس پورے پارے کو جب ہم تراویح میں پڑھیں گے اور اس کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں آج کا کام کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں سب سے پہلے اپنی نماز کی نیت دل سے کرنی ہوگی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ایک دم ان سے توبہ کر لینی ہوگی۔ اچھے کام میں آج پہلا قدم ہم اٹھائیں گے۔ تو اس کے لیے ایک سوچنے کا سوال کیا ہے ریفلیکشنز میں؟ کیا میں اپنے کردار سے ایمانداری اور اچھائی کی مثال پیش کر رہا ہوں؟ کیا میری جو زندگی ہے، میرا جو کردار ہے، اس میں ایمانداری جھلکتی ہے، اس میں سچائی جھلکتی ہے؟ تو یہ جو پہلا پارہ جب ہم پڑھیں گے تراویح کے دوران، اس سے ہمیں یہ ریفلیکشنز ملیں گے۔ اب اس کے علاوہ آپ جب گھر آئیں تو اور کیا سن سکتے ہیں آڈیو میں، ویڈیو میں؟ پہلے پارے میں زیادہ تر سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اردو ترجمہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ سورہ فاتحہ ہمیں اللہ سے رہنمائی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا مددگار ہو، ہمارا رہنما ہو اور ہم اس کا نام ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ سیکھ ہمیں یہ سورہ فاتحہ دیتی ہے۔ روزانہ نماز میں یا تراویح میں ہمیں اسے آسانی سے یاد کر لینا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ یہ تو روزمرہ کی نماز کا پارٹ بھی ہے، اسے ہم دل میں کئی بار پڑھتے ہیں اپنی نمازوں کے دوران۔ تو سورہ فاتحہ ہمیں گھر آ کر اچھے سے پڑھنی اور سمجھنی چاہیے، دہرانی چاہیے۔ تو یہ ریکمنڈیشنز تھیں پہلے دن کی، پہلے پارے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے گا اور آپ ان کہانیوں، ان کانٹیکسٹ اور ان ریفرنسز کے ساتھ اپنے ایمان کو تازہ رکھیں گے۔ شکریہ۔